آپ کا جو فاؤنڈنگ فادرز پاکستان کے جنہوں نے ایک آبجیکٹو، پلیز خاموشی تھوڑی، جو آبجیکٹو ریزولوشن پاس کی تھی، وہ بیسکلی ایک بڑی ڈسکشن کے بعد ایک روڈ میپ آیا تھا کہ پاکستان کیوں بنا ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اگر ہم ان چیزوں، ان سبجیکٹس، اور یہ تینوں سبجیکٹس کنیکٹڈ ہیں، یہ جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہ جڑے ہوئے ہیں پاکستان کے نظریے کے ساتھ۔ نظریہ پاکستان کا یہ تھا، پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بنے گی، بڑا کلیئر نظریہ تھا۔ اور وہ ریاست بیس کس پہ تھی؟ اگر آپ علامہ اقبال کا سارا جو کوشش تھی مسلمانوں کو جگانے کے لیے غلامی سے، تو وہ ساری ریفرنس پوائنٹ ان کا تھا مدینہ کی ریاست پہ، کیونکہ وہ ابھی بھی مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہ گولڈن پیریڈ تھا مسلمانوں کا، جدھر جو پرنسپلز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس کیے تھے، ان پرنسپلز کے بیسز پہ وہ قوم جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس نے دنیا کی امامت کی۔ اور یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے، یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کہانیاں نہیں کہہ سکتے، متھس نہیں کہہ سکتے، جس طرح گریک میتھولوجی ہے، متھس ہے، لیکن یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ 622 اور 632 کے بیچ میں دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آ گیا تھا۔ وہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر کبھی اس کی ہم نے اپنی یونیورسٹیز میں ڈبیٹ نہیں کی، ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک دم ٹرانسفارم ہو گئے انسان۔ لوگ، میں اسکول میں جب ہمیں پڑھایا جاتا تھا تو ہمیں یہ تاثر آتا تھا کہ وہ جنگیں مسلمانوں نے جیتی، اس لیے وہ ایک دنیا کی عظیم قوم بن گئے۔ تو جو یہ 10 سالوں کے اندر صرف 12 سے 1400 ٹوٹل، 1200 سے 1400 ٹوٹل جو کیجولٹیز تھی دونوں طرف، یہ ٹوٹل یہ تھی 10 سالوں میں، جبکہ وہ سارا عرب ان کے نیچے آ گیا تھا۔ تو وہ فکری انقلاب تھا، اٹ واز اے ریولوشن آف دا مائنڈز، انسان چینج ہو گئے تھے۔ اور اس کے اوپر کبھی اس ملک میں، میں سب سے مہنگے اسکول میں پڑھا ہوں، میں اور شاہ جی، ہمیں تو کبھی کسی نے نہیں سمجھایا اس انقلاب کا، بلکہ ابھی بھی لوگوں کو نہیں پتا۔ جو وہ انقلاب، علامہ اقبال بار بار کیوں کہتے تھے؟ علامہ اقبال کی آپ ساری شاعری دیکھ لیں، خودداری، خودی، وہ جگا رہے تھے لوگوں کو، کیونکہ جو غلام ہے، یہ یاد رکھیں، غلام کی کبھی پرواز اوپر نہیں ہوتی۔ غلام تو اچھا غلام بن جاتا ہے، کبھی غلام وہ اپنا، جو اللہ نے ہم سب کو جب اپنی سب سے بڑی مخلوق بنایا، سب سے عظیم، اشرف المخلوقات، تو انہوں نے جب شیطان نہیں جھکا تو اس کو کہا گیا کہ تمہیں نہیں پتا میں نے اس میں کتنا پوٹینشل، کتنی پاور دی ہے انسان میں۔ تو ہم سب میں وہ پاور ہے، لیکن وہ پاور ہم تب ڈسکور کرتے ہیں جب ہم اپنی غلامی کی زنجیریں توڑتے ہیں۔ ایک صرف آزاد انسان کی پرواز اوپر ہوتی ہے۔ تو میں جب یونیورسٹی گیا انگلینڈ میں، اور میں نے ان کا سسٹم دیکھا، اور پھر میں بڑی دیر پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا، آدھا سال میرا، کوئی 15-20 سال ادھر ہوتے تھے، آدھے میں پاکستان دیکھتا تھا، تو میں کانٹراسٹ کر سکتا تھا۔ مجھے بڑا موقع مل گیا دو معاشروں کو موازنہ کرنا، ڈفرنسز کیا ہے ہمارے، کیا ان کی طاقت ہے، کیا ہماری طاقت ہے، کیا ان کی کمزوریاں ہیں، ہماری کمزوریاں کیا ہے۔ یہ مجھے بڑا زبردست، آدھا مہینہ، آدھا سال ادھر گزارتا تھا، آدھا سال پاکستان گزارتا تھا، تو مجھے دونوں جو سوسائٹیز تھی ان کو میں نے بڑی اندر سے دیکھا۔ اور میں شاید وہ پاکستانی تھا جس کو ایک برطانیہ کے انگلش اسٹیبلشمنٹ نے اپنایا، تو میں نے اندر سے ان کو دیکھا۔ تو دیکھیں، جو چیز ایک، اگر معاشرے نے اوپر جانا ہے، اس کی پرواز اوپر جانی ہے، تو آزادی کے بغیر معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا۔ اب وہ کیا چیزیں جو اب، اور
اسی دوران میں نے پھر اسٹڈی کیا اپنی تاریخ. اسی دوران یہاں سے جب گیا نہیں مجھے پتا تھا، آہستہ آہستہ میں نے اپنا سارا اپنی تاریخ، اپنی دین، اس کو اسٹڈی کیا. تو میں نے ریئلائز کیا کہ جو اللہ کیوں ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو، ہماری بہتری کے لیے. کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے سکسیسفل ماڈل تھا. کبھی بھی نہیں ہوا کہ اتنے تھوڑے وقت میں 2 سپر پاورز گھٹنے ٹیک جائیں ان لوگوں کی جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، کوئی ٹیکنالوجیکل ایڈوانس نہیں تھا. مثلاً چنگیز خان کے منگولین بھی دنیا پہ چھا گئے تھے، لیکن ان کے پاس انہوں نے زبردست ایک وار مشین ڈیولپ کی تھی، ٹیکنالوجی تھی ان کی کمان تھی جو زیادہ دور مارتی تھی. اس کی وجہ سے وہ گئے تھے. یہاں تو ایک کتاب بھی ہے دی عرب کانکویسٹ، وہ لکھتی ہے کہ یہ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پردہ کرنے کے بعد 30 سال میں وہ ساری دنیا پہ چھا گئے. کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں تھی. جو جنگیں ہوتی تھیں ان کے نمبر بھی کم ہوتے تھے، دوسرے زیادہ ہوتے تھے. اور وہ کیونکہ ایک انگریز لکھ رہا ہے، وہ فینومینا اسٹڈی کر رہا تھا کہ کیا چیز تھی، کہ کیا ان کی موٹیویشن تھی. تو مجھے جو افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی اس چیز کو اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں. میں نے رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنائی اسکالرز کی، تاکہ ان کو کریکولم ڈیولپ کریں ہمارے اسکول کے بچوں کے لیے، تاکہ بچے یہ سمجھے فینومینا. ہم اپنے بچوں کو بتائیں. کیونکہ آج یاد رکھیں، آج جو موبائل فون کی وجہ سے جو آج ہمارے بچوں کو مشکلات اور کنفیوژن کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس طرح کا مٹیریل موبائل فون پہ اب ہے، اگر آپ اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ان کو مضبوط نہیں کریں گے، یہ بہت مشکل وقت ہے بچوں کے، یوتھ کے لیے بھی. تو اس لیے میں نے یہ اتھارٹی بنائی کہ یہ ڈیبیٹ ہوگی یونیورسٹیز میں، ہماری اسکالرشپ اس کو اسٹڈی کریں گے اس فینومینا کو. اور یہ اس حکومت نے آ کے وہ بند کر دی اتھارٹی. یہ فینومینا اگر امیجن کرے ویسٹرن سویلائزیشن میں ہوا ہوتا تو ابھی پتہ نہیں کتنی فلمیں بن رہی ہوتی، کیا ہوتا، کتابیں لکھی جا رہی ہوتی. ان کے ہالی ووڈ کے اندر بتایا، کیونکہ کبھی بھی اتنے تھوڑے وقت پہ اتنے عظیم لوگ ہی نہیں آئے. یہ بھی ہسٹوریکل فیکٹ ہے. جو نبی کے ارد گرد تھا وہ ایک عظیم انسان بن گیا. حضرت بلال جو غلام تھے، انہوں نے 2 جنگوں کے اندر قیادت کی. انسانوں کو بدل دیا. میرا پوائنٹ سارا یہ ہے. اور انسان بدلتا ہے ذہن کے اندر جب آپ اس کو آزاد کرتے ہیں، اس کو بڑا ضروری تعلیم دیتے ہیں، صحیح تعلیم دیتے ہیں. تعلیم بھی ہر کوئی تعلیم آزاد نہیں کرتی. اور تعلیم اور پھر انصاف. مدینہ کی ریاست کی بنیاد عدل اور انصاف تھی. کیونکہ جو ابھی شیرین نے بڑی بات کی کہ جو جسٹس ہے، جو انصاف ہے، وہ انسان کو حقوق دیتا ہے، اور انسان کے جو ہیومن رائٹس ہیں وہ انسانوں کو آزاد کر دیتا ہے. اور میں نے کیسے دیکھا، کیونکہ میں تو یہاں جب گیا تو یہاں ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ تھی. تو ادھر جب میں نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس، ان سب کو اپنے رائٹس کا پتہ تھا. اتنی سی کوئی ان کا وزیر وغیرہ کوئی ایسے لگے کہ اس نے ٹیکس پیئر کا پیسہ غلط خرچ کر دیا، اسٹوڈنٹس بول پڑتے تھے، ڈیمونسٹریشنز ہو جاتی تھی. اتنے آگاہ تھے وہ کہ ہمارے حقوق کیا ہیں. آزاد لوگ تھے. اور آزاد لوگ پریشر ڈالتے ہیں حکومت کے اوپر، اس کی جرت نہیں ہوتی کہ لوگوں کے حقوق کی خلاف ورزی کرے. آزاد قوم اپنے پروٹیکٹ کرتی ہے اپنے حقوق کو. اور آزاد قوم میں آزاد ذہن آتے ہیں، اور آزاد ذہن ہی اوپر جاتے ہیں. یہ جو انوویشنز ہوتی ہیں دنیا میں، ڈسکوریز ہوتی ہیں، انوینشنز ہوتی ہیں، یہ اوریجنل مائنڈز کرتے ہیں. غلام نہیں کر سکتے. غلام انتظار کرتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی نئی بتایا جائے، جی نئی ٹیکنالوجی، اور ہم وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. لیکن آزاد ذہن ڈسکوری کرتے ہیں
اور اسی لیے کتنے 100 سال تک سارے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے، کیونکہ وہ آزاد انسان تھے۔ آپ جب ان کے حقوق، جو کلچر ڈیولپ ہوا تھا مدینہ کی ریاست میں، آپ رائٹس کا یہ دیکھیں کہ آج بھی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہودی شہری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کیس جیت جاتا ہے جب وہ خلیفہ ہوتے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ آج بھی آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ مائنورٹی جا کے ایک ہیڈ آف اسٹیٹ سے کیس جیت سکتی ہے کورٹ آف لاء میں۔ تو انہوں نے سب سے زیادہ ایمفسس انصاف پہ دیا اور رائٹس پہ، عورتوں کو لبریٹ کیا، جو پہلی دفعہ عورتیں جو اصل لبریشن رائٹس دیے ان کو، انہیریٹنس، پراپرٹی رائٹس۔ آج بھی پاکستان کے اندر 80% عورتوں کو، بیچاریوں کو پراپرٹی رائٹس نہیں ملتے، حالانکہ ہم نے قانون پاس کیا کہ انفورس کرنے کے لیے پراپرٹی رائٹس، لیکن وہ تب دے دیے تھے۔ یورپ میں کوئی 100-150 سال پہلے آئے تھے، اور پھر غلاموں کو آزاد کیا۔ بیسکلی وہ انہوں نے آزاد کیا تھا انسانوں کو، انصاف دے کے، رائٹس دے کے۔ اور سیکنڈلی فلاحی ریاست، جو بھی شیرین بات کر رہی تھی، دیکھیں ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ پہلی دفعہ مدینہ کی ریاست میں آیا تھا، اور آج مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور میں انگلینڈ میں نے پہلی دفعہ اپنی زندگی میں ایک ویلفیئر اسٹیٹ دیکھی۔ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی، غریب آدمی ہے، اس کو مفت تعلیم مل رہی ہے، کوالٹی، اس کے بچے کو عدالت میں جاتا تو لیگل ایڈ مل رہی ہے، اس کو بے روزگار ہوتا ہے تو اس کو ان امپلائمنٹ بینیفٹس مل رہے ہیں، پیسے مل رہے ہیں جب تک روزگار نہیں ملتا، ہسپتالوں میں جاتا ہے تو اس کو مفت علاج ملتا ہے۔ یہ میں نے پہلی دفعہ برطانیہ میں دیکھا تھا۔ تب سے میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اللہ نے کبھی موقع دیا تو یہ تو ہماری مشن سٹیٹمنٹ ہے، اسلامی فلاحی ریاست، یہ تو پاکستان کی مشن سٹیٹمنٹ ہے۔ اور پھر یہ جو ہم ابھی شیری نے بتایا، ہمارا اتنا ہیلتھ کارڈ ہم لے کے آئے، اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ غریب گھرانے کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جو آدمی، میں نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کیوں بنایا تھا؟ والدہ کو کینسر تھی، تکلیف میں تھی، یہاں کوئی ہاسپٹل نہیں تھا۔ میں ایک ڈاکٹر کو میو ہاسپٹل میں، مجھے ابھی بھی یاد ہے، ڈاکٹر مسعود ہوتے تھے، میں ان سے کنسلٹ کرنے گیا اپنی والدہ کے اوپر۔ باہر مجھے اس کی ویٹنگ میں ایک آدمی نظر آ گیا، بوڑھا آدمی، وہ جا کے اس سے وہاں پوچھ رہا تھا کہ اس کا دوائی مانگ رہا تھا، کوئی اس کے جو کمپاؤنڈر جو بھی ہوتا ہے اس کے پاس کہہ رہا تھا کہ ایک طرف پرچی پکڑی ہوئی، ایک طرف دوائیاں پکڑی ہوئی۔ کہتا میں نے ساری دوائیاں لے لی ہیں۔ اس نے کہا نہیں، آپ نے نہیں لی، آپ نے ابھی یہ بھی لینی ہے۔ تو اس کی میں نے شکل دیکھی، بوڑھا آدمی۔ تو جب وہ گیا، میں نے اسے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا یہ سارا دن مزدوری کرتا ہے اور ساری رات اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھتا ہے جو کینسر سے مر رہا ہے۔ تب میں نے فیصلہ کیا کہ ہمارے جیسے لوگوں کو اتنی تکلیف، امیجن کریں بیچارے غریبوں کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ تو سوچے کہ کسی گھر پہ بیماری ہوتی ہے، وہ پہلے سے ہی سبسسٹنٹ مشکل سے اپنا، اور آج کل کے زمانے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ بجلی کا بل دے، بچوں کے اسکول فیس دے، کیا کرے، اور ایک بیماری ہوتی ہے۔ ساری ایویڈنس شو کرتی ہے کہ ایک ایسی بیماری آتی ہے، سب سے زیادہ جو لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جاتے ہیں وہ ایک گھر میں بیماری آ جاتی ہے، اس میں سارا گھر بار اپنا پیسہ پوسا خرچ کر کے مقروض ہو جاتا ہے۔ تو وہ ہیلتھ کارڈ انہوں نے بند کر دیا، اور وہ بے حسی دیکھیں ان لوگوں کی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کو فائدہ ہو جائے گا اس سے، اس لیے بند کر دو۔ وہ دوسرا بھی سوچ رہے، ہاں وہ کہہ رہا ہے، وہ دوسرا کہہ رہا ہے، وہ شہباز شریف، کہ ہاں بند کر دیتے ہیں، اور میں کہوں گا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اچھا جی، دوسری چیز اکانومی۔ میں صرف اکانومی جو ہے نا جی، وہ کنیکٹڈ ہے فارن پالیسی کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں یہ دونوں ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ ہم نے فنڈامنٹل مسٹیک کیا کی؟ ہم نے یہ کیا، چلے ہم شروع میں ہمارے بڑے برے حالات تھے جب پاکستان بنا،
تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا، فیکٹری ساری ہندوستان میں رہ گئی تھی. ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ بڑے مشکل وقت تھا ہمارے لیے. پتہ نہیں 40 لاکھ ریفیوجیز تھے یا کتنے ریفیوجیز آئے ہوئے تھے، یا ملک کے پاس اسٹرکچر نہیں تھا. بڑا لوگوں کا جذبہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح لوگوں نے کام کیا، مدد کی، کیسے ملک کو اٹھایا. لیکن ہندوستان سے خطرہ تھا، تو اس لیے ہم سیٹوں اور سینٹوں میں چلے گئے. امریکہ کے جو 2 بلاکس تھے کولڈ وار میں، ہم ادھر چلے گئے. چلے ٹھیک ہے، یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ وہ ہم گئے، ہمیں ضرورت تھی، ہمارے پاس ہمارا 7 گنا بڑا نیبر تھا، اور وہ ہمیں خطرہ تھا اپنی ایگزسٹنس کا. اور پھر پاکستان نے ترقی بھی بڑی کی. 60s میں پرابلی پاکستان کا وہ واقعی ڈیکیڈ آف پروگریس تھا. بڑا ہماری بیوروکریسی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی تھی. ہماری جو سول سروس تھی آؤٹ اسٹینڈنگ تھی تب. اور سول سروس اور اس نے اور جو اچیومنٹس ہیں ہماری آؤٹ اسٹینڈنگ، بلکہ یہ سارے علاقے کے اندر پاکستان کو مثال بنایا جاتا تھا 60s میں، جو ملک سب سے بہتر ڈیولپ کر رہا ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ہمیں ہمارا جو غلط راستے پہ ہم نکل گئے. ہم نے بجائے یہ سوچنے کے کہ ہم اپنے آپ کو انڈسٹریلائز کریں گے، جو 60s میں ہو رہا تھا، نیشنلائزیشن آ گئی 70s میں، انڈسٹریلائزیشن چوک ہو گئی ہمارے بینکرز بڑی کوالٹی کے تھے. BCCI بن گیا جب انڈسٹریلائز کیا، اور BCCI دنیا میں کوالٹی کا بینک بن گیا. تو ہمارا ملک اس وقت اوپر جا رہا تھا. غلط طرف چلے گئے، ویلتھ کریشن ختم کر دی نیشنلائزیشن سے. اور اس کے بعد جو 80s میں ہم نے یہ سوچا کہ ہم اگر کسی اور کی جنگ یا ان میں شامل ہو جائیں تو اس سے ہمیں ڈالرز ملیں گے. یہ جو ہم ایڈ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوئے، اس نے سب سے بڑا ظلم کیا، کیونکہ یہ دونوں کنیکٹڈ ہے. فورن پالیسی کے اندر بھی آزادی جانی شروع ہوگی جب ایڈ کے اوپر آپ ڈپینڈنٹ ہو جائے، اور جو ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا تھا ہم ہوئے نہیں. دیکھیں، ایک قوم جب تک اپنے ملک کے اندر ویلتھ کریشن نہیں کرتی، اپنے خرچے خود نہیں اٹھاتی، تو وہ تو تھوڑی دیر کے بعد، وہ مقروض ہونے کے بعد غلام بن جائے گی. اس کی آزادی تو جا نہیں ہے. اور آپ کی فورن پالیسی کنیکٹڈ ہے آپ کی اکانومی کے ساتھ. جو ہم نے نیشنل سیکورٹی پالیسی جو لیٹسٹ بنائی تھی، اس میں ہم نے دونوں کو کنیکٹ کر دیا کہ صرف فوج نہیں آپ کو بچا سکتی. جب تک آپ کی اکانومی سسٹینیبل نہیں ہے اور اپنے پیر پہ نہیں کھڑا ہوتی، آپ نہیں آزاد فیصلے کر سکتے. لیکن میرا جب ہماری باری آئی گورنمنٹ میں، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اب ایک انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی کی طرف جانا ہے، اور ہر وہ چیز کرنی ہے جیسے پاکستان میں ویلتھ کریشن ہو. اس کا مطلب ایکسپورٹس بڑھانی ہے. اور یہ ابھی جو شوکت علی نے بتایا کہ یہ جو وزٹ آیا ہے لنڈن سے، اس نے 5 سال کے اندر ایکسپورٹس تو بڑھی نہیں. تو اس کی کیا قابلیت تھی کہ اگر ملک کے اندر آپ نے اپنی آمدنی نہیں بڑھائی. دیکھیں، فائنانس منسٹر کا کیا کام ہوتا ہے؟ اس کا یہی ہوتا ہے نا، بتانے کے لیے اپنی آمدنی بڑھائے اور خرچے پورے کرے. سمپل ٹرمز میں بتائے نا، یہ کوئی باقی آپ اکنامک ٹرم اور جاگن استعمال کریں گے، لیکن بیسکلی جو آپ سب جانتی ہیں، جنہوں نے خواتین بیٹھی ہیں، جنہوں نے گھر کے خرچے پورے کرنے، ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہماری آمدنی ہے، یہ خرچے ہیں، اب آپ نے بیلنس کرنا ہے. تو بیلنس کرنے کے لیے جو آپ کی، جب تک آپ ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے تو پیسہ کدھر سے آنا ہے؟ اور یہ کون مین، یہ جو آدمی ہے، یہ کون مین ہے، کیونکہ یہ تو بہت بڑا فراڈ ہے. اس فراڈ نے، آپ یہ سوچیں کہ 5 سال اگر ہماری ایکسپورٹ سے نہیں بڑھی، تو اس کا کمال کیا ہے کہ جو اس کو آپ لے کے آ رہے ہیں. اس نے صرف یہی نہیں کیا ایکسپورٹس نہیں بڑھی، ہماری ایکسپورٹس بھی نہیں بڑھی، اور جو بونانزا آنا تھا کہ تیل کی قیمت آدھی تھی، جب ہمیں گورنمنٹ ملی ہے، ہمارا کتنا 37%، کتنا ہمارا تیل پہ جاتا ہے خرچہ؟ 37.5% جو ہمارا امپورٹ بل ہے وہ تیل سے ہے. تو جب تیل آدھی قیمت پہ تھا تو ہونا تو چاہیے تھا کہ ہمیں اپنے ریزروز بلڈ کرنے چاہیے تھے، ہمیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانی چاہیے تھی. اس نے کیا کیا؟ اس نے روپے کو اوور ویلیو کیا. اور میری تھیری ہے اس کے اوپر، اوور ویلیو اس لیے کیا کیونکہ یہاں سے یہ روپیوں کو ڈالر پہ چینج کر کے باہر بھیج رہے تھے، تو زیادہ ڈالر آتے تھے
کیونکہ اس کی کوئی اکنامک سینس تو نہیں ہے. آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے. ٹیکسٹائل فیصل آباد میں جاؤ تو وہاں وہ ریل اسٹیٹ میں چلے گئے انڈسٹری بند کر کے. تو انڈسٹری کے ایکسپینس پہ، ایکسپورٹس کے ایکسپینس کے اوپر آپ نے روپیہ کے نیچے رکھا ہوا ہے. ایکسپورٹس اسے رک گئی. انڈسٹری آپ کی جو ویلتھ کریٹ کرتی ہے وہ رک گئی، بلکہ بند ہونی شروع ہو گئی. تو کیا وجہ ہوگی پیچھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے ہی کرپٹ مافیا. ان کی کوشش ہی یہ ہے کہ میکسیمم یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جاؤ. کوئی دنیا میں مثال نہیں ہے کہ سارا ٹبر باہر بیٹھ گیا جا کے. پاکستان میں گورنمنٹ کر کے لوٹنے کے لیے آتے پھر باہر چلے جاتے ہیں. اس کی کوئی مثال نہیں ہے. مجھے کوئی بنانا ریپبلک بھی بنائے جدھر اس طرح کا مذاق ہو رہا ہے، اور وہ جیسی ان کی پتہ چلے چوری پکڑنی ہے باہر بھاگ جاتے ہیں. مشرف کے دور میں بھی وہاں باہر بھاگ گیا، NRO لے کے واپس آ گیا. 10 سال چوری کی، پیسہ باہر لیا، جب پکڑا جانے لگا پھر باہر بھاگ گیا، اور اب NRO لے کے پھر پاکستان آ گیا. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے یہ جو لوگ ملک کے محافظ ہیں، کیا ان کو نہیں نظر آ رہا کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نہیں چاہتے، میں اننیسری تنقید کسی کی نہیں کرنا چاہتا اپنے اداروں کو، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا یہ اس کے لیے کوئی جینیس تو نہیں ہے؟ کیا سب کو نہیں نظر آ رہا کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا نظر نہیں آ رہا کہ یہ ملک کے ساتھ آپ ان لوگوں کو، جن لوگوں نے اس ملک، ان کے دور، ان دونوں خاندانوں کے دور میں بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا، ہندوستان آگے نکل گیا ہمارے سے. 80 کی دہائی میں جب کرکٹ کھیل کے ہندوستان سے آتا تھا پاکستان، تو لگتا تھا غریب ملک سے امیر ملک میں آ گیا ہوں. ہم ہمیشہ، ڈاکٹر عشرت حسین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 90s تک پاکستان زیادہ تر اکنامک انڈیکیٹر سے ہندوستان سے آگے تھا، اور بنگلہ دیش کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا. بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا جب سے یہ دو آئے ہیں. یہ اربوں پتی بن گئے، ملک کو مقروض کر گئے. اور کون سی مائنڈ ہے جو ان لوگوں کو واپس مسلط کر رہا ہے ہمارے پہ؟ یہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہے جو بھی کر رہے ہیں. جو بھی یہ کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے بڑی ملک کے خلاف غداری نہیں ہو سکتی. اور تو اور چھوڑیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہم ریئلائز نہیں کر رہے کہ ہم اپنے ملک کو، معاشی نقصان تو ایک طرف ہے، ہم اس ملک کی اخلاقیات کس طرح تباہ کر رہے ہیں. مولانا رومی کی بڑی فیمس سیئنگ میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے سے پوچھا قوم کیسے مرتی ہے؟ انہوں نے کہا قوم تب مرتی ہے جب اچھے برے کی تمیز ختم کر دیتی ہے. یعنی ایک قوم کا جو ایک ملک کولیپس تب کرتا ہے، اکنامک کولیپس بعد میں آتا ہے، پہلے مورلی کولیپس کر جاتی ہے. جب آپ ایک ملک میں نامور ڈاکوؤں کو سب کے سامنے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ان کو آپ رجیم چینج کے اوپر بھی آنے دیتے ہیں، اس کے بعد وہ آ کے اپنے 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کروا رہے ہیں. امیجن کریں، لوگوں کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے اس وقت مہنگائی سے، اور انہوں نے 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کروا رہے ہیں. اور پھر آتے ساتھ ہی وہ اس کو اتنی شرم نہیں آتی مریم کو کہ میرے داماد کو ہندوستان سے مشین منگوا دو. اور پھر اس کی ایک منٹ بس، اور پھر یہ بھی نہیں شرم آتی کہ اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی کوئی بن رہی ہے تو اس کے اندر جو گریڈ سٹیشن ہے وہ کچھ 60-70 کروڑ روپے کا ہوتا ہے، وہ قوم پہ ڈال دو. شہباز کہتا ہاں وہ ہم نے کروا دیا، یعنی عوام اس کے پیسے دے گی. نارملی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے اوپر ہوتا ہے خرچہ، تو وہ بھی 60-70 کروڑ روپیہ. اتنی شرم ہے کہ اتنے پیسے بنا لیے، لیکن پھر بھی وہ بیچارے لوگوں کا خون چوسنے آ گئے. اور پھر وہ کہہ رہے جی وہ مریم ناراض نہ ہو جائے. وہ کہتا نہیں فکر نہ کرو، اسحاق ڈار اسے سمجھا لے گا، کون مین کو طریقہ بنا لے گا. یہ ملک سے مذاق ہو رہا ہے. اچھا، میں ابھی فورن پالیسی کی آپ سے بات کروں کہ یہ دیکھیں کہ یہ شوکت نے جو آپ کو سلائیڈز دکھائی، اس میں کیا نظر آیا؟ اس میں یہ انہوں نے کہا نا جی کہ ہم نے بڑے مشکل ان کے لیے حالات چھوڑ کے گئے.
انہوں نے کہا, یہ بار بار شہباز کہتا ہے جی بارودی سرنگیں چھوڑ کے چلے گئے ہم ان کے لیے. انہوں نے جو ملک چھوڑا تھا, تیل کی قیمت آدھی, 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, بیرونی خسارہ 20 ارب ڈالر. ان کی آمدنی کتنی تھی؟ 19 ارب ڈالر آ رہی تھی ریمیٹنسز, اور 5ویں سال 24 ارب آ رہی تھی ایکسپورٹ سے پیسہ. ہم جب چھوڑ کے گئے دگنی تھی تیل کی قیمت. ہمیں جب ابھی یہ رجیم چینج کی سازش کے تحت, یہ ذرا سن لیں فگرز, 20 ارب ڈالر یہ چھوڑ کے گئے, 16 ارب ڈالر ہم چھوڑ کے گئے. ان کی آمدنی تھی ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس ملا کے 43 بلین, 43 ارب. ہماری ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس ملا کے 63 بلین تھی, 63 ارب. سو 20 ارب ڈالر زیادہ ہم چھوڑ کے گئے, اس کے باوجود کہ تیل کی قیمت دگنی تھی. ایکسٹرا 20 ارب اور خسارہ کم چھوڑ کے گئے 16 ارب, جبکہ ویکسینز کے اوپر علیحدہ ہم نے 3 ارب دیا تھا. اور کووڈ کے دوران یہ یاد رکھیں, یہ لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں, ہم نے اس سے بہت بہتر کرنا تھا. کیا ہوا؟ جس سے ہماری بڑی اچھی, جس طرح شاہ محمود نے کہا, میری بڑی اچھی ان کے ساتھ پریزیڈنٹ شی کے ساتھ اور وہ جو پریمیئر لی, ہماری بڑی اچھی ان سے تعلقات. 2 سال کے لیے چائنا بند ہو گیا, ہم سب کچھ ہمارا بیچ میں رہ گیا. ہمارے اسپیشل اکنامک زونز ہم نے بنائے ہوئے تھے, ادھر سے چائنیز کمپنیز انٹرسٹڈ تھی اس میں, جن سے ہماری بات چیت چل رہی تھی. 2 سال چائنا بالکل بند ہو گیا, ہمیں ادھر سے ہمیں نقصان ہوا. پھر ہمیں ویکسینز کے پیسے دینے پڑے, پھر کموڈٹی سپر سائیکل آ گیا, دگنی ہوگی تیل کی قیمت, جس کی ایکسپورٹس ہماری 37% ادھر. تو اس کے باوجود کم ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے, 4 ارب کم ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے, اور آمدنی 20 ارب ڈالر زیادہ چھوڑ کے گئے. اور ادھر یہ اس کو انہوں نے, ابھی جو آپ نے فگرز دیکھے کہ ملک کا ذرا حال دیکھیں آج کدھر پہنچا دیا, کہ آج 5 مہینے میں کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا جو انہوں نے پاکستان سے کیا ہے. 45 یا 47% انفلیشن, مہنگائی سینسٹیو پرائز انڈیکس 47% پہ ہے. جو ہماری ایکسپورٹس ہے وہ ڈکلائن کر رہی ہیں, اور ریمیٹنسز کیونکہ گیپ اتنا بڑا ہو گیا ہے ایکسچینج ریٹ میں, جو آفیشیل اور جو مارکیٹ میں ہے اس کا گیپ بڑھ گیا, ریمیٹنسز گرنے والی ہیں. تو یہ ملک کو آپ کدھر دھکیل رہے ہیں؟ وہ شہباز شریف جا کے اگر اس کی اگر آپ وہ انٹرویو دیکھ لینا, وہ جو اس نے وہ بلومبرگ والی عورت کو دیا ہے, میں نے اس سے زیادہ ہے آپ کے پاس. یہ ایک منٹ, پھر سے شروع سے, ایک منٹ پہلے شروع سے لگا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ذرا غور سے دیکھیں کہ یہ پاکستان کا پرائم منسٹر, اچھا چلے یہ بائیڈن کے سامنے نہیں ہے, یہ بیچاری اینکر ہے, ذرا وہ اسے دیکھیں کہ اس کو طرز دلا رہا ہے کہ میں مارا گیا, لٹ گیا, مارا گیا, مجھے بتا دو. ہے نہیں ہے؟ چھوڑو بند کرو اس کو, شکل ہی کافی ہے. بس میں ایک منٹ, بس میں اب اس کی صرف شکل دیکھ لیں. مارے گئے, ہم لٹ گئے, خدا کے واسطے ہماری مدد کرو, پیسے دے دو نہیں تو پاکستانی تباہ ہو جائے گا, ہمارا ملک بکھر جائے گا. لٹرلی اس نے اس بیچارے, وہ اینکر ہے, وہ جو بائیڈن نہیں بیٹھا ہوا جس سے کہہ کے جی ہمیں پیسے دے دو, وہ اینکر بیچاری گھبرائی ہوئی بیٹھی, کہتا اپنی چینل سے لوگوں کو بتاؤ کہ ہمارا کتنا برا حالات ہے. اینی وے, اچھا جی, اینی وے, آخر میں آپ کو فارن پالیسی کا یہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں, جب یہ قوم ارادہ کرتی ہے, یہ قوم جب ارادہ کر لیتی ہے کہ ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے, آپ 22 کروڑ پاکستانی ہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ قوم, اللہ نے اتنی یہاں نعمتیں دی ہیں. ہم ایک تو چائنا سے ہم
بڑا نقصان ہوا ہمیں وہ 2 سال کہ چائنا بند ہو گیا, ہم انویسٹمنٹ نہیں آ سکی, نہیں تو ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ بھی نہیں ہونا تھا, کیونکہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ آ جانی تھی کہ کرنٹ اکاؤنٹ نہیں ہونا. دوسرا, آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جا کے لابی کیا, کانڈے ناسٹ جو ایک ٹاپ انٹرنیشنل میگزین ہے, اس نے کہا پاکستان از دا نیکسٹ ہالیڈے ڈیسٹینیشن, کہ وہ ملک جس کے پاس سب سے زیادہ جو چھپی ہوئی ہے ہڈن پیراڈائز ہے پاکستان ٹورزم کے لیے. انفارچونیٹلی 2 سال کووڈ کی وجہ سے ٹورزم ساری دنیا میں ختم ہو گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اللہ نے ہر کچھ دیا ہے, لیکن جب تک ایک قوم یہ نہ فیصلہ کرے کہ ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا ہونا ہے, اس کو اپنی طاقت کا ہی نہیں پتہ چل سکتا. آج آپ ایکسپیریمنٹ کر لیں, 1 منٹ, آپ ایک ایکسپیریمنٹ کر لیں. اللہ نے انسان کو بنایا ایسے, جب اس نے کہا نا کہ سب سے عظیم مخلوق ہے میری, تو اس کی کئی کنڈیشنز ہیں ادھر پہنچنے کے لیے. ایک چیز اس نے کہ اس نے بنایا ایسا ہے کہ اگر آج میں سوٹی پکڑ کے چلنا شروع کر دوں, میری ٹانگیں کمزور ہو جائیں گی. میں اگر اب بستر میں لیٹ جاؤں, میرا جسم ہی کمزور ہو جائے گا. یہ اللہ نے بنایا. آپ ریزسٹنس دیں گے, آپ بھاری ویٹ اٹھائیں گے, آپ تکڑے ہو جائیں گے. سب سے بڑا پاور ہاؤس آپ کا ذہن ہے. جب ایک انسان فیصلہ کر لیتا ہے نا کہ میں نے یہ کرنا ہے, دنیا کی تاریخ جو لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں, وہ پہلے مینٹلی فیصلہ کرتے ہیں, پھر وہ ایک ہی پلان بناتے ہیں, پلان اے. کوئی ان کا پلان بی نہیں ہوتا, میں ادھر تک پہنچنا ہے چاہے میری جان چلی جائے. اس میں اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے کہ وہ خود ہی انسان کی طاقت نکلنی ہے, اس کو اپنی طاقت ڈسکور کرتا ہے. وہ جب ایک قوم یہ فیصلہ کرے, اور جی دیکھیں عمران خان نے وہ دیکھیں کیا کہہ دیا, وہ روس چلا گیا جی, امریکہ ناراض ہو گیا. اچھا جی, اس نے نریندر مودی کو کہہ دیا کہ وہ ہٹلر سے انسپائرڈ ہے, دیکھیں انڈیا کو ناراض کر دیا. وہ کشمیریوں کے لیے کھڑا ہو گیا, دیکھیں جی وہ کیا کر دیا. یہ کیا کہتے پھر رہے, وہ جی ہمیں آئسولیٹ کر دیا. ان کا مطلب یہ ہے کہ آئسولیٹ نہ کیسے ہوتا ہے, ان کے جوتے پالش کرنے شروع کر دو, ان کے پیروں میں گر جاؤ. ان کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کو اچھی فورن پالیسی کہتے ہیں. یہ فورن پالیسی تو آپ 50 سال سے کر رہے ہیں, تو اب تک تو پاکستان کو سپر پاور بن جانا چاہیے تھا لوگوں کے جوتے پالش کر کے. کیا کیا ہم نے نہیں کیا اس ملک میں, مجھے یہ بتائیں. کبھی سنا کسی قوم نے جا کے اپنے کسی اور کی جنگ میں 80,000 اپنے لوگ قربان کر دیے؟ کوئی دنیا میں اس کی مثال ہے؟ یہ ان کے 3,000 سے کم لوگ مرتے ہیں, آپ کے 80,000 لوگ مر جاتے ہیں, اور کوئی شکریہ تک نہیں کرتا اس کے, بلکہ ہمیں ذمہ دار ٹھہرا دیتا ہے کہ جو افغانستان میں ان کا فیلئر ہوا. اور میں جب یہ کہتا ہوں کہ پاکستان نے تو تمہارے لیے قربانیاں دی ہیں, وہ ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے کہ جی دیکھیں طالبان کو پاکستان بیک کر لیا تھا اس لیے وہ ہار گئے. اور مجھے آگے سے کہہ رہے جی یہ نہ کہو, وہ امریکی ناراض ہو جائیں گے. میں صرف آپ کو یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر اس طرح کی ہم اپنے آپ کو ذلیل کر کے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کوئی پیر پہ کھڑا ہو جائے گا, غلط فہمی میں نہ رہے. ہم نے ایمل کانسی کو پکڑا دیا, اس کے وکیل نے جا کے وہاں عدالت میں کہا جی جب انہوں نے اس سے جج نے پوچھا کہ یہ تو قانونی کاروائی نہیں ہوئی, اس کو اب ڈٹ کر کے لے گئے ہیں, تو کیسے ہو گیا یہ؟ اس نے آگے سے کہا جی پاکستانی اپنی والدہ بھی بیچ دیں پیسے کے پیچھے, ڈالروں کے پیچھے. تو ہماری وجہ سے ہم نے ذلت کمائی, ہم نے اپنے آپ کو ذلیل کیا. اس کو دوسرے کو, ایک رمزی یوسف, اس کو پکڑا دیا. ریمنڈ ڈیوس نے دن دہاڑے آ کے 2 پاکستانیوں کو قتل کر دیا, وہ چپ کر کے اس کو واپس بھیج دیا. کسی نے نہیں دیکھا کہ آپ امریکہ میں کر کے دکھائیں نا کسی اور جگہ پہ. پھر 400 ڈرون اٹیک کر دیے. کبھی ہوا ہی نہیں کہ دنیا کی تاریخ میں کہ آپ ان کی جنگ لڑے ہیں, وہ آپ کے اوپر ہی ڈرون اٹیک کر رہے ہیں. اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور جو فیصلہ کریں, جس کو جو ماریں کہیں جی یہ دہشت گرد ہے, ہم تحقیق کریں ڈر کے مارے کہ جی وہ ناراض نہ ہو جائیں. اور اس سے اگر ہم نے یہ جوتے پالش کیے اتنی شیملیسلی اپنے آپ کو ذلیل کر کے, کیا اس سے کوئی فائدہ ہوا پاکستان کو؟ آج گرے ہوئے پیروں میں. آج جا کے
نیو یارک میں بیکاریوں کی طرح بھیک مانگ رہے ہیں کہ جی ہمیں کوئی بچا لے، فلڈ آ گیا جی، یہ آ گیا، کسی طرح کوئی پیسہ دے دے. اس طرح کبھی قوم نہیں بنتی، کبھی آج تک دنیا کی تاریخ میں قوم نہیں بنی. میں بار بار مدینہ کی ریاست کی اس لیے مثال دیتا ہوں، وہ پہلے دن مدینہ کی ریاست ہی بن گئی تھی. انہوں نے جدوجہد کی تھی، انہوں نے مل کے، کمیونٹی نے 2 جنگوں کے اندر، جنگ احد اور خندق کے اندر، تو امہ کو خطرہ تھا کہ وہ بچیں گے بھی یا نہیں. فاقے کیے انہوں نے، جب انہوں نے سیج کی ہوئی تھی مدینہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر پیٹ پہ باندھ کے کام کر رہے تھے، وہاں قربانیاں دے رہے تھے. قومیں قربانیاں دے کے بنتی ہیں، بیکاریوں کی طرح بھیک مانگ کے، جوتے پالش کر کے کوئی قوم نہیں بنی آج تک. اور آپ کی فورن پالیسی ریفلیکٹ کرتی ہے. ہم نے جو کوشش کی شاہ محمود، ہم نے ایک خوددار فورن پالیسی بنانے کی کوشش کی. ہم نے ان کو بتایا، اور بائی دا وے امریکنوں نے بار بار سگنلز دیے کہ جی یہ تو بدل گیا پاکستان. انہوں نے ہمیں میسیجز دی کہ جی یہ تو اٹس ناٹ بزنس ایز یوزول. اور وہ، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، میں ویسٹرن مائنڈ سب سے بہتر سمجھتا ہوں. وہ آپ کی عزت کرتے ہیں جب آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. میں جب صدر پوٹن کے ساتھ بیٹھا 3.5 گھنٹے، میری بڑی لمبی بات ہوئی، بڑی باتیں ہوئی. میں اس سے یہ بھی میں پوچھا، میں نے کہا مجھے بتاؤ باقی جو ورلڈ لیڈرز تھے، جو کیونکہ یہ تو بہت سب کو ملا ہوا ہے 20 سال سے، تو میں اس کے ویوز پوچھا. میں نے کہا فلانا کا بتاؤ، اس کا بتاؤ، اس کا بتاؤ، کیونکہ 3.5 گھنٹے ہو گئے تھے اور بھی بات کر رہی تھی میں. تو میں نے اس سے پوچھا اردوغان کا. اب یہ سنیں ذرا. اس نے کہا اردوغان کا کہ دیکھیں، یہ کئی دفعہ میں اسے، یہ ہماری پالیسیز میں کلیش ہوتے ہیں، یہ میری پالیسی مانتا نہیں ہے، لیکن میں اس کی عزت کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے کھڑا ہے. ہماری جو فورن پالیسی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جس طرح جا کے ابھی چیری بلاسم وہاں سے ہو کے آئی نیو یارک، کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا. آپ جتنا مرضی ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اور ان کے سے اس سے کسی نے ابھی سندھی کسی پولیٹیشین اسٹیٹمنٹ دی، بلاول بھٹو نے پھر پاکستان کو مین سٹریم میں لے آیا. کیا مین سٹریم میں لے آیا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ ساروں کو جا کے خوش کر کے آیا کہ جی فکر نہ کریں، ہم آپ کے غلام ہیں. اور کیا لے کے آیا ہوگا؟ ایک چیز میں یہ کہنا کہ کیا کوشش کر رہا، دیکھیں جب آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، دوسرے سمجھ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کھڑے. اگر ہم روس گئے، امریکہ ناراض ہو گیا، مجھے تو موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ انہوں نے آتے ساتھ ہی سازش، تو جیسے واپس آیا تو گیم چلا دی تھی انہوں نے. لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں ان کو کنونس کر سکتا تھا، کیونکہ یہ میرا نیشنل انٹرسٹ ہے. میرے برطانیہ کا مجھے ملا آدمی آ کے، اس نے کہا جی بڑے لوگ ناراض ہیں، بلکہ وہ اینکر نے بھی مجھے کہا کہ بڑے لوگ ناراض ہیں جی، آپ اس وقت چلے گئے جب وہ روس ادھر اٹیک کرنے جا رہا تھا یوکرین میں. میں نے اس سے کہا مجھے 22 کروڑ لوگوں نے الیکٹ کس لیے کیا ہے؟ اس لیے نہیں کہ میں دنیا کی جا کے باتیں کروں گی جی اس نے کیا کر دیا تو فلانا کیا کر دیا. میں نے کہا انہوں نے مجھے اس لیے الیکٹ کیا ہے کہ میرے کم از کم 12 کروڑ لوگ، ان میں سے آدھے غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، اور آدھوں کو جب مہنگائی کا جھٹکا پڑتا ہے وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں غربت کی لکیر سے نیچے. یعنی کہ دگنی آبادی برطانیہ کی، ان کی تو 6 کروڑ آبادی ہے، ہمارے 12 کروڑ لوگ وہ ہیں کہ جو اگر یہ پرائس شاک پڑے گا تو غربت کی لکیر کے نیچے چلے جائیں گے. تو میری تو وہ پرائیورٹی ہے. میں نے کہا تمہارے ملک میں مصیبت پڑ گئی ہے، مہنگائی آئی ہے، اور ان کے ملک میں کیا مصیبت، وہ کتنے اربوں ڈالر دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو، اب سبسیڈائز کر رہے ہیں، یہ انرجی کاسٹ سبسیڈائز کر رہے ہیں، لیکن ان کے تو لوگوں کی سٹینڈرڈ آف لیونگ نیچے جاتی ہے. ہمارے لوگ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے. تو میری تو وہ پرائیورٹی ہے. اور میں نے تو ہر ورلڈ سٹیج پہ یہ کہنا تھا کہ ہمیں اپنی جنگوں میں نہ شامل کرو.
میں نے کہا آپ کشمیر کے اندر کوئی ہماری مدد کرنے آتے ہو؟ جو ہندوستان سارے انٹرنیشنل قوانین کی وائلیشنز کر رہا ہے. 1 لاکھ کشمیری مر چکا ہے, شہید ہو چکا ہے. 1 لاکھ کشمیری 30 سالوں میں 35 سالوں میں شہید ہو چکا ہے. کبھی آپ نے ان کی کبھی سوچا ہے؟ تو آپ کہہ رہے ہیں ہم تمہاری جنگ میں آ کے فیصلے آپ کی سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں. اور وہ سمجھتے ہیں, یہ ڈیموکریٹک سوسائٹیز اس چیز کو سمجھتی ہیں. اور ہمیں اگر یہ جو یہاں بدقسمتی سے غلام ذہنیت ہے لوگوں کی, ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی. جو لوگوں کی ملکوں کی عزت, پہلے تو اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہو, اور سیکنڈلی جب آپ قوم اپنے پیر پہ کھڑی ہو جاتی ہے پھر وہ سب کچھ کر سکتی ہے. 22 کروڑ لوگ ہیں ہمارے لیے کوئی مشکل, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جتنا پیسہ پاکستانیوں کے پاس ہے کوئی مشکل نہیں ہے, ہم اپنا قرضے واپس کر سکتے ہیں. لیکن قوم بننا سب سے پہلے, اپنے پیر پہ کھڑا ہونا اس کے بعد, خوددار قوم بننا, پہلے اپنی عزت کروانا, پھر دنیا عزت کرے گی. جو قوم اپنی عزت نہیں کرتی کوئی اس کی عزت نہیں کرتا. اور میں آخر میں شیرین ایک ختم کرتا ہوں. دیکھیں یہ جو پاکستان میں ہوا نا, ابھی پاکستان میں, باہر چلے جاؤ نا, باہر جا کے باتیں کرو. پاکستان میں کیا ہوا؟ ایک فیصلہ ہوا رجیم چینج کا, چلیں جی چینج ہو گئی رجیم. لیکن جو اس سے برا فیصلہ ہوا کہ ایجنسیز ہمیں دشمن سمجھنا شروع ہو گئے کہ ہم کوئی پاکستان کے دشمن آ گئے. مجھے اس کی ابھی تک حیرت ہوتی ہے کہ جس طرح کے جرنلسٹ کو انہوں نے, جن کے پیچھے گئے, اور جو آج ارشد شریف جیسا, صابر شاکر ملک چھوڑ کے چلے گئے, عارف حمید بھٹی اس نے چینل سے اس کو چینل چھڑوا دیے, یعنی سمیع ابراہیم, یا وہ ایاز امیر, جمیل فاروقی, اب یہ جو لوگ ہیں, عمران ریاض, اب یہ سوچے کہ لوگ ان کو جانتے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی لفافے نہیں لیے. جنہوں نے لفافے لیے وہ تو نظر آ رہے ہیں آپ کو. جو جرنلسٹ پاکستان کے اندر جن کی کریڈیبلٹی اور ان کی ریڈرشپ ہے یا ان کی ویورشپ ہے, ان لوگوں کو دشمنوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں, جس طرح کہ یہ کوئی انڈین ایجنٹ آ گئے یہاں. اور وہ لوگ جو پیسے لینے والے, جو ضمیر بیچنے والے, وہ میڈیا ہاؤسز. دیکھیں میڈیا ہاؤسز, یہ بہت بڑی مت ہے کہ جی ہم یہ جو میڈیا ہاؤسز ہیں یہ فریڈم آف ایکسپریشن میں بلیو کرتے ہیں. لی کوان یو, جو سنگاپور کا بڑا اسٹیٹسمن تھا جس نے سنگاپور کو بدل دیا بالکل, میں نے اس کی کتاب پڑھی, اس نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, بڑی پہلے کتاب پڑھی. اس نے کہا میں نے جب اقتدار میں آیا تو میں نے ریئلائز کیا کہ یہ جو فریڈم آف میڈیا ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے, یہ میں نے ریئلائز کیا کہ یہ فریڈم آف, یہ جو میڈیا ہاؤسز کے اونرز ہیں وہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں پروٹیکٹ کر رہے, وہ اپنے بزنس انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں. یہ لی کوان یو نے تب لکھا, تو پھر انہوں نے پابندی لگائی. اب ہمارے بھی یہاں دیکھ لیں, ایک قبضہ گروپ ہے, اس نے ٹی وی چینل لے لی ہے, اس کی زمین خالی کروائی جا رہی ہے, جو قبضہ کیا وہ اسے چینل استعمال کرتے. یہ دنیا میں کدھر ہوتا ہے؟ یعنی یہ فریڈم آف ایکسپریشن تو نہیں, یہ تو مافیاز بن گئے ہیں. اور آج دیکھ لیں کہ قوم کدھر کھڑی ہے. جس کو کوئی جو سپورٹ کرتا ہے حق, اس کی ویورشپ اوپر چلی جاتی ہے. اور یہ جو سارے 2 نمبر لفافے ہیں, ان کو دیکھتا کوئی نہیں ہے, کیونکہ قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے. لیکن ایجنسیز کھڑی ہوگی جا کے چوروں کے ساتھ. اب اس سے زیادہ بری کہ شہباز گل سے جو کیا ہے, یعنی وہ کوئی کرمنل تھا, وہ کوئی جاسوس تھا, وہ کوئی دہشت گرد تھا. ایک یونیورسٹی پروفیسر کو جنہوں نے ننگا کر کے اس سے جو تشدد کیا ہے, یہ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے کہ کوئی. اور پھر جرنلسٹ کے علاوہ ہمارے وہ سوشل میڈیا کے لوگ, کوئی ان کو اٹھا لیتا ہے, کوئی ان کو پکڑ لیتا ہے, کوئی دھمکاتا ہے. ارسلان ہمارا جو سوشل میڈیا میں ہوتے تھے ہیڈ جو تھے, اس کے گھر 15-20 لوگ گھس گئے, ان کو ساروں کو
دھمکیاں دیں اس کے ایک ہی بیچارہ، وہاں عورتیں تھیں، سروں کو ڈرایا، ایک بیچارہ نوجوان تھا، اس کو بری طرح مارا انہوں نے، سیف اللہ نیازی اس کے گھر گھس گئے. یعنی یہ کدھر ہو رہا ہے؟ کوئی ہم دشمن ملک سے آ گئے ہیں ہر جگہ. اچھا پھر ٹیلی فون پہنچ جاتے ہیں. کوئی ایک آیا مجھے، اس نے کوئی یونیورسٹی میں انوائٹ کرنا تھا، پرائیویٹ یونیورسٹی تھی، وہ میرے ابھی گھر سے باہر ہی نکلا، اس کو دھمکی آ گئی کہ اگر تم نے عمران خان کو بلایا تو پھر یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یعنی یہ کون سے ملک میں یہ مذاق ہوتا ہے؟ اور یہ اچھا، اور میں اس لیے اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ یہ وقت ہے ان کے خلاف کھڑا ہونا. یہ جو نامعلوم کال سے آ کے ڈرانا دھمکانا ہے، اس کو واپس ڈرائے ہوئے. ان کے اندر کوئی یہ نہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے. آپ کا بس دیکھیں آپ کا آئین آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے، اس ملک کا قانون آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے، اور قوم اپنے رائٹس پروٹیکٹ کرتی ہے. میں آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جب میں برطانیہ گیا تو وہاں نوجوان ہمارے ساتھ یونیورسٹی والے، سب کو اپنے رائٹس کا پتہ تھا. کبھی وہ کسی نے بتی شام کو جلائی ہوئی اور پولیس والے نے روک دیا وہاں رات کو یونیورسٹی میں، تو میں دیکھا وہ ایسے کھڑے ہو کے آگے بولتے تھے کہ واہ. اور آزاد لوگ تھے، آزاد قوم تھی، اس لیے اس کو پتا تھا غلاموں کے رائٹس نہیں ہوتے، اور آپ نے اپنے رائٹس کے لیے قوم نے کھڑا ہونا ہے. یہ نامعلوم نمبر سے جو نانسنس ہے، آپ کو ان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی کہ تم ہو کون؟ تم ہمارے ٹیکس کے پیسے کے اوپر تنخواہ پہ چل رہے ہو. تمہیں کس نے رائٹ دیا ہے کہ ایک ملک کے شہری، جو ہم ہیں اس قوم کے شہری، ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، میرا آئین رائٹ دیتا ہے مجھے. تم ہو کون؟ ایک تنخواہ دار آدمی مجھے میرے ٹیکس کے پیسے سے کام کر رہا ہے، اس کو پیسے مل رہے ہیں، اور مجھے ہی دھمکیاں دے رہا ہے کہ تم یہ نہ کرو، تم وہ نہ کرو. تم کون ہو؟ آئین مجھے پروٹیکشن دیتا ہے، آپ کا قانون آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے. اور یہ میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، قوم تب تک غلام رہے گی جب تک وہ غلامی قبول کر لے گی. جس دن جو علامہ اقبال کی ساری اگر آپ شاعری پڑھیں تو وہ غلاموں کو جگا رہے تھے، خودی کو جگا رہے تھے، خودداری کو جگا رہے تھے. وہ شاہین کہہ رہے تھے کہ شاہین تو جب تک زنجیریں نہیں ٹوٹتی نہیں اوپر نہیں جا سکتا. وہ جو مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے کیوں زمین پہ چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو؟ جب تک آپ کے پر نہیں ہوں گے، جب تک آپ یہ زنجیریں نہیں توڑیں گے. اور یہ زیادہ تر ذہن میں ہے، خوف پہ. وہ جو ڈرا دیا اس نے، میں یہ کر دوں گا، کچھ نہیں کر سکتا آپ کا کوئی. جب قوم فیصلہ کر لیتی ہے کوئی اس کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا. اور آج آخر میں تو بڑا خوش ہوا ہوں کہ شہباز شریف کے آفس سے پتہ چلا ہے کہ جناب اس نے عمران خان اور اعظم خان کا کانورسیشن اس نے ٹیپ آج ریلیز کر دی ہے. پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹس کے خلاف ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے اوپر اس چیز میں اس کو عدالت میں لے کے جاؤں، یا وہ 16 ارب کے کیسز جو اس نے 4 آدمی تو مر چکے ہیں نا. مقصود چپڑاسی بھی مر چکا ہے، 3 اور جو گواہ ہیں وہ بھی مار دیے ہیں، ایک وہ جو ڈاکٹر رضوان ہے وہ بھی بیچارہ انویسٹیگیٹر وہ بھی. تو ہمیں تو سمجھ نہیں آتی شروع کدھر سے کریں. ان کے اوپر اتنی کتابیں ان کی چوریوں اور جرموں پہ. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اچھا چلو، اچھا ہی ہے کہ تم نے سائفر کو لے ہی آئے ہو، اب پبلک کر دو سائفر، قوم کے سامنے لے آؤ. قوم کے سامنے لے آؤ کہ ایک امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو ایک پاکستان کے ایمبیسڈر کو کیا زبان استعمال کر رہا ہے، کس تکبر سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے پرائم منسٹر کو عدم اعتماد کی اس میں نہ تم نے اس کو ہٹایا تو پاکستان کے اوپر بڑے کانسیکوینسز ہوں گے، اور اگر تم نے ہٹا کے اس کو چیری بلاسم کو لیا تو معاف کر دیا جائے گا پاکستان کو. یہ سائبر میں یہ لکھا ہوا ہے.
چوری بلاسم میں نے خود ایڈ کر دیا ہے. مطلب تو یہی ہے نا اس کا کہ عمران خان کو اٹھا کے تو یہ پہلے سے اچکن سلوا کے بڑی دیر کی انتظار کر رہا تھا یہ. تو یہ میں آج چاہتا ہوں کہ یہ آپ سائفر کو پبلک کے اندر لے آئیں. جو ڈونلڈ رو نے باتیں کی تھی ہمارے اسد مجید کے ساتھ, ہمارے ایمبیسڈر کے ساتھ, وہ ساری قوم کو اب پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کس طرح پاکستان کو دیکھتے تھے, کہ ہمیں کس طرح وہ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ہم ان کے کوئی غلام ہیں. میں آخر میں پھر آپ سب